السلام علیکم، میں اظہر شمیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈائمنڈ ٹی وی JNP۔ آج میں آیا ہوں خلیل ابن اثر صاحب کے پاس، جو کہ مشہور صحافی بھی رہے ہیں اور شاعر ہیں، فن خطاطی میں بھی طبع آزمائی کرتے رہے ہیں۔ ہم ان سے سمجھیں گے ان کی صحافتی زندگی کے بارے میں، ان کے فن خطاطی کے فن کے بارے میں، اور ان کے خود کے شعر و شاعری کے پروگرام کے بارے میں۔ بولیے۔ جی، جہاں تک صحافت کا تعلق ہے تو میں نے 1984 سے صحافت میں قدم رکھا اور ہفت روزہ شہپر یہاں جونپور سے ہم لوگوں نے نکالا اور اس وقت سے صحافت سے ہمارا تعلق ہے۔ اس کے بعد تو ایک سلسلہ چل پڑا۔ میں نے بمبئی میں بھی کام کیا صحافت میں، اخبار عالم میں اور اردو ٹائمز میں، اور اس کے بعد پھر جونپور جب واپسی ہوئی تو اس کے بعد ہم نے بنارس میں آواز ملک میں کم سے کم 10 سال ہم نے وہاں پہ دیا، 10 سال ہم نے وہاں خدمات انجام دی۔ اور اس کے بعد وہیں پہ ایک اور اخبار نکلتا تھا قومی مورچہ کے نام سے، صفی الرحمن انصاری صاحب MLA تھے ان کا، ہم اس سے بھی منسلک رہے کافی دنوں تک۔ اور پھر اس کے بعد جونپور سے بھی اخبار نکالنے کی ہم نے جو ہے کوشش کی کچھ ساتھیوں کے ساتھ، اور تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہمارا 20 سال پہ محیط ہے۔ اور صحافت میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے لوگ اپنی ذمہ داریوں کو بھول کر کے چند پیسوں کے لیے دوسروں کے مقاصد کے لیے بات کرتے ہیں یا لکھتے ہیں پڑھتے ہیں، اس سے صحافت کا معیار بلند نہیں ہوا بلکہ گرا ہے۔ اور آج صحافت جس مقام پہ ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اخبارات یا رسائل یا چینلز کس طرح سے بکے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے فن خطاطی کے بارے میں بھی کچھ ڈیٹیل میں بتائیے۔ جی، میں خلیل ابن اثر، اب ہمارے نام سے ہی ہمارے والد محترم کا جبنا ظاہر ہے۔ اثر جونپوری ان کا جو ہے تخلص تھا، اپنے زمانے کے بہترین شاعر و خطاط تھے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے اندر خطاطی کی نمو جو ہے وہ خاندانی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور ہم نے بچپن سے جو ہے والد محترم کو خطاطی کرتے دیکھا، ہمارے اندر بھی ذوق شوق پیدا ہوا، اور پھر ہم نے جو ہے جب ہوش سنبھالا تو اس طرف رجحان ہمارا اور بڑھا، اور ہم نے جو ہے اس میں طبع آزمائی شروع کی، اور دھیرے دھیرے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ ہمارا ذریعہ معاش بھی بن گیا۔ تو خطاطی ہمارا ذریعہ معاش بھی بنا اور ہمارا ذوق بھی تھا۔ خطاطی بھی ہم نے بہت دنوں تک کی، اس میں ہمارا کوئی استاد نہیں تھا، لیکن رہنمائی کے لیے چند لوگ تھے ہمارے سینئر جنہوں نے ہماری رہنمائی کی۔ باضابطہ کوئی استاذ نہیں ہوا اس میں۔ اور خطاطی کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں کئی خط ہیں جو لکھنے میں بہت عام ہیں، جس پہ لکھا جاتا ہے، مثلاً جو ہے خط دیوانی، خط کوفی اور خط ثلث اور نستعلیق۔
تو یہ 4-5 خط ایسے ہیں جس میں جو ہے عام طور پہ آدمی اپنا جو ہے وہ چاہے تغرا ہو، چاہے کتابت ہو، چاہے اور چیزیں ہو، وہ اپنا لکھتا ہے. اور الحمدللہ 2-3 خط پہ ہمارا عبور رہا ہے، تو ہم نے اس کو جو ہے لکھا بھی ہے. چونکہ ہمارا رجحان جو ہے آرٹ ورک کی طرف رہا ہے، ہمیشہ مصوری اور جو ہے تصمیم نگاری جو ہے وہ بھی ہمارا ایک بہت مضبوط ذوق و شوق رہا ہے. تو اس کا اثر خطاطی پہ بھی پڑا، اور ہم نے بھی جو ہے کئی ایک چیزیں ہم نے جو ہے خوبصورت انداز سے لکھنے کی کوشش کی. اور خطاطی کے متعلق یہی ہے کہ اب تو خطاطی کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگوں میں اس طرح کے رجحان اب ختم ہو رہے ہیں. خطاطی جب سے کمپیوٹر آیا ہے، اس سے جو کمپیوٹر ٹائپنگ جب سے شروع ہوئی ہے، اس سے اور جو ہے خطاطی کا رواج دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا شعر و نغمہ کا سفر کیا ہے، کب سے شروع ہوا اور کس صنف میں آپ لکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک شعر کا تعلق ہے، شاعری کا تعلق ہے، اور فن شعر سے متعلق اگر کچھ چیزیں ہیں، تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جب میں یہاں سے سعودی عرب فکر معاش میں نکلا، اور تو وہاں پہ ہم کو اس طرح کے جو ہے لوگ ملے، اس طرح کا گروپ ملا، اور ایسے بہترین لوگ ملے، ادب کے شناسہ لوگ ملے، اور ادبی شخصیتوں سے ہمارا وابستگی ہوئی کہ جس ماحول میں ہم کو جو ہے شعر کہنے کی جو ہے حوصلہ افزائی ہماری ہوئی، اور شعر کہنے کے ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا، ہمارے اندر کہنے کا ایک حوصلہ پیدا ہوا. تو میں نے وہیں سے شعر کہنا شروع کیا. بہت پرانا جو ہے ہمارا وہ نہیں ہے بیک گراؤنڈ شاعری کا. دیکھا جائے تو 20-22 سال کا جو ہے ہمارا سفر ہے، لیکن اس درمیان ہم نے جتنے اشعار کہے الحمدللہ اس کی پذیرائی ہوئی ہے. اور وہاں پہ ملنے والوں میں افضل ثنائی صاحب تھے، اور سعودی کے اندر، اور شبنم مناروی لاہور کے تھے، اور فراست علی خسرو صاحب حیدرآباد کے تھے، غوری صاحب تھے، اور پاکستان کے اور بھی بہت سارے شعراء تھے جن کی جو ہے موجودگی اور جن کی صحبت میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور فن کے بارے میں ان کی معلومات ہوئی، اور ہم نے لکھنا شروع کیا. تو شاعری کا سفر وہیں سے شروع ہوا، اور ابھی تک الحمدللہ جاری ہے. ابھی بھی لکھنا پڑھنا تھوڑا سا کم ضرور ہوا ہے، لیکن لکھتا ضرور ہوں. تو شعر و شاعری میں آپ کیا لکھتے ہیں؟ مطلب غزل ہے، نظم ہے، یا لکھنے میں دیکھیے، ہم نے صحرے پر بھی طب آزمائی کی ہے، رخصتی بھی ہم نے لکھی ہے، اور نظمیں جو ہے یعنی کہ منقبت بھی ہم نے لکھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے غزلیں تو خیر بیسکلی ہم نے غزلیں ہی لکھی ہے، اور غزل کو ہی ہم نے اپنا جو ہے پلیٹ فارم بنایا، اسی پہ زیادہ طب آزمائی ہماری ہوئی ہے. تو غزلیں ہم نے بے شمار کہی ہیں. کوئی غزل جو آپ کو یاد ہو آپ سنانا چاہیں گے؟ جی، غزل ضرور ہم آپ کو سنائیں گے. ایک مقطع ہے، قطع ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرما لیں. ناظرین کی جی. خدمت میں حاضر کر رہا ہوں کہ نکل تو آیا ہوں میں سورجوں کے نرغے سے، مگر وجود کی پرچھائی چھوڑ آیا ہوں. وہ جس کو ناز تھا اپنی ستم گری پہ بہت، میں اس کے ہاتھ کی شمشیر توڑ آیا ہوں. اور اسی طرح سے غزل کے چند اشعار ہیں کہ بہت عزیز ہے مجھ کو جنوں مسافت کا، سلگتی ریت پہ قدموں سے لکھ رہا ہوں سفر. اور اسی طرح کے بہت سارے شعر دراصل جو ہے
हमको हमारी याददाश्त में अपनी गज़लें नहीं रहती हैं, और अगर आप वक्त दे तो मैं जो है एक आध गज़लें जो है एक गज़ल के चंद अशार जो है मैं हाजिर खिदमत कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि माना तुझे लुटने का कोई गम तो नहीं है, माना तुझे लुटने का कोई गम तो नहीं है, फिर भी तेरे लहजे का अलम कम तो नहीं है, फिर भी तेरे लहजे का अलम कम तो नहीं है। ये कैसी उदासी है कि हर चश्म है वीरां, ये कैसी उदासी है कि हर चश्म है वीरां, शोरीदा ख़यालात का मौसम तो नहीं है, शोरीदा ख़यालात का मौसम तो नहीं है। और है अपनी तबाही का यहाँ सोग मुसलसल, है अपनी तबाही का यहाँ सोग मुसलसल, वहाँ देखे कोई जश्न का आलम तो नहीं है, वहाँ देखे कोई जश्न का आलम तो नहीं है। और जो सुबह तलक चश्मे फलक रोती रही है, जो सुबह तलक चश्मे फलक रोती रही है, क्या दामने गुल पे वही शबनम तो नहीं है, क्या दामने गुल पे वही शबनम तो नहीं है। और फिर भी चलो देखें यादों के सभी नक्श कोहन मिट तो चुके हैं, यादों के सभी नक्श कोहन मिट तो चुके हैं, फिर भी चलो देखें कोई बरहम तो नहीं है, फिर भी चलो देखें कोई बरहम तो नहीं है। और क्या गम है कि सर अपने कटे जंगो जदल में, क्या गम है कि सर अपने कटे जंगो जदल में, दुश्मन के मकाबिल ये कभी खम तो नहीं है, दुश्मन के मकाबिल ये कभी खम तो नहीं है। और आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाए कि देखें तेरी सरकार में क्या हमको मिले है, देखें तेरी सरकार में क्या हमको मिले है, हाथों में तेरे अमन का परचम तो नहीं है, हाथों में तेरे अमन का परचम तो नहीं है। और तो आप अभी सुन रहे थे जनाब खलील इब्ने असर साहब से उनका कलाम। और आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया तो आप उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताने की ज़हमत करें कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। शुक्रिया।